صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. سورۃ الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں ہم نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات مبارکہ پڑھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح سیدنا داؤد و سلیمان علیہ السلام، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا یونس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، سب پیغمبروں کے واقعات بیان فرمائے. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ان واقعات انبیاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، مومنین کے لیے تطمین قلب ہے، اور حضور کی پوری امت کے لیے قیامت تک بہت بڑے حکم اور عبر ہیں کہ ان انبیاء کے واقعات میں غور کرو، انہیں اللہ کے راستے میں کیسی کیسی تکلیفوں سے گزرنا پڑا. اور ان انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں غور کرو کہ جب انہیں تکلیفیں آئیں تو پھر انہوں نے کس کو پکارا. کیونکہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تو کتاب رحمت ہے، کتاب ہدایت ہے، موعظت ہے، ذکر ہے، شفا ہے اور بگڑے ہوئے دلوں کا علاج ہے. اس لیے اللہ نے اس میں جو بھی قصہ ذکر فرمایا ہے اس کے اندر بہت بڑی عبرتیں ہیں اور حکمتیں، کہ اللہ نے انبیاء کو کیسے کیسے معجزات عطا فرمائے، کیسی کیسی شان عطا فرمائی، لیکن کیسے کیسے امتحانوں سے گزرنا پڑا. اور ہر حال میں پیغمبر نے اگر ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اگر ہم نے داؤد و سلیمان علیہ السلام کو نعمتیں عطا کی تو انہوں نے کیا کہا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اگر ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو امتحان میں ڈالا تو انہوں نے کس کو پکارا کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین.
اگر ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ اور اندھیروں میں قید کیا تو کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو ان تمام انبیاء کے واقعات میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں بی بی مریم کا بھی مختصر واقعہ ذکر فرما دیا۔ حالانکہ بی بی مریم کا واقعہ جو ہے سورت آل عمران میں، اسی طرح سورت مریم میں بڑی تفصیل سے مذکور ہے، لیکن یہاں انہیں اللہ نے انبیاء علیہم السلام کے ضمن میں ذکر فرمایا کہ وہ ایک بڑے عظیم شان پیغمبر رسول کی ماں ہے۔ اور انہی آیات میں اللہ نے ہمیں ایک سبق دیا کہ نبیوں کا شان بہت بلند ہے، لیکن اسلام عورت کو کتنا بڑا مقام دیتا ہے کہ نبیوں کی صف میں ذکر ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں یہ سبق بھی دیا گیا کہ عورت کی عزت جو ہے وہ عفت میں ہے، عورت کی عزت جو ہے وہ بے حیائی میں نہیں ہے، جسے موجودہ دور آزادی کا نام دیتا ہے، لیکن خدا کے لیے آزادی اور بے حیائی میں فرق کریں۔ آزادی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، جیسے کہ ایک محاورہ ہے انگلش میں کہ جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں تیرے ہاتھ کی حد ہو جاتی ہے کہ آگے تو نہ بڑا ہونا۔ تو ہر چیز کی ایک حد ہے، اس کو آپ خلط ملط نہ کریں۔ عورت کو اللہ نے اتنا شرف بخشا ہے کہ وہ انبیاء کی ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، انبیاء کے دودھ پلانے والی بھی ہے، انبیاء کی تربیت کرنے والی بھی ہے۔ اللہ نے اس کو گھر میں ایک بہت بڑی عزت سے نوازا ہے، عظمت سے نوازا ہے، وہ اپنی گھر کی گویا مالکہ ہے۔ اس کے حقوق ہیں جیسے مرد کے حقوق ہیں، عورت کے حقوق ہیں۔ لیکن آزادی کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہو تیری بیوی لیکن رات کسی دوسرے کے ساتھ گزارے، کہیں یہ آزادی ہے، تو یہ آزادی نہیں ہوگی، اب یہ بے حیائی ہو جائے گی۔ تو اللہ نے سیدہ مریم کے قصہ مبارک میں ذکر کیا، اور سب سے پہلی بات جو ذکر کی واللتی احسنت فرجہا، جس نے اپنے نفس کی حفاظت کی، اپنے نفس کو قابو رکھا، اور یہی شان ہوتی ہے عورت کی۔ جیسا کہ محاورات عرب میں کہتے ہیں کہ زینت الجبال اللحا وزینت الرجال اللحا، کہ پہاڑوں کی زینت سبزہ ہوتا ہے اور مرد کی زینت داڑھی ہوتی ہے، وزینت النساء الحیا، اور عورت کی زینت حیا میں ہوتی ہے۔ اگر عورت خود اوپن ایئر تھیٹر بن جائے یا چوسیا ہوا آم ہو تو اس کو پھر کون پوچھتا ہے؟ تو سب سے پہلی صفت یہی اللہ نے ذکر کی کہ واللتی احسنت فرجہا، جس نے اپنے نفس کو قابو رکھا، قلعہ بند رکھا، حفاظت کی، حتیٰ کہ حرام تو حرام، حلال پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑی کہ نکاح ہی نہیں ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس میں روح پھونکی۔ اللہ نے بی بی مریم اور ان کے بیٹے کو بھی انسان اور جن تمام عالمین کے لیے ایک نشانی بنایا اپنے کمال قدرت کی، کہ میں اگر چاہوں تو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دوں، میں اگر چاہوں تو بی بی حوا کو ایک مرد سے پیدا کر دوں، میں اگر چاہوں تو مرد اور عورت سے جوڑے پیدا کر دوں،
میں اگر چاہوں تو عورت سے بغیر مرد کے بیٹا پیدا کر دوں، یہ فعلوا ما یشاء، میری مرضی ہے، میں جو چاہوں گا۔ ان تمام آیات مبارکہ اور واقعات کے پڑھنے کے بعد آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے آیات مبارکہ، اللہ فرماتے ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون۔ امتکم امۃ واحدۃ کا کیا معنی؟ بعض علماء نے فرمایا یعنی دینکم دین واحد، بعد میں فرمایا شریعتکم شریعت واحدہ، ایک ہی معنی ہے۔ معنی یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہے، ہمیشہ یاد رکھ لو۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے ہمارے آقا تک تمام انبیاء ایک ہی دین لے کے آئے ہیں، دین کی بنیاد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی کہ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ۔ ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی کہ تمام انواع عبادات کا حقدار کون ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی بات۔ اور لا الہ کا معنی ہی یہی ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ تو عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ۔ اب اسی کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ نماز عبادت ہے، رکوع کرنا سجدہ کرنا عبادت ہے، نظر نیاز عبادت ہے، کسی کو پکارنا سوڑنا عبادت ہے، کسی کی منت ماننا عبادت ہے۔ تو تمام عبادتوں کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہی پیغمبروں کا دین ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یعنی اصول دین میں کبھی نہ اختلاف تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی بات کہیں گے، ابراہیم الخلیل علیہ السلام بھی یہی بات کہیں گے۔ اسی طرح میرے محبوب بھی یہی بات فرمائیں گے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کیونکہ اللہ نے انس و جن کو پیدا ہی اسی لیے فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسولوں پر ایمان لاؤ، کہ اللہ کے نبی برحق، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول برحق۔ تو اس مسئلے میں بھی کوئی اختلاف نہیں، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ بھئی قیامت پر ایمان رکھو کہ مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، میدان محشر میں جانا ہے، وہاں نامہ اعمال ہوں گے، وہاں میزان ہوگا، وہاں حساب ہوگا، وہاں جزا ملے گی، اچھے عمل پر اچھی ملے گی، برے عمل پہ سزا ملے گی۔ یہ تین مسائل میں کوئی جھگڑا نہیں، ہمیشہ یاد رکھ لو، اصول میں جھگڑا ہوتا ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب تمام انبیاء جو گزرے ہیں ان سب کا دین اور آپ کا دین ایک ہے کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، کیا وانا ربکم فاعبدون۔ سب نے یہی بات کی کہ میں ہی رب ہوں تمہارا، بس میری ہی عبادت ہے۔ اور
اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کی شریعت مبارکہ میں بھی جو چیزیں اصول ہیں یعنی قرآن سے ثابت ہیں، حضور کی حدیث مبارک میں صراحتاً موجود ہیں، یا صحابہ کا اجماع ہو گیا ہے یا صحابہ نے قیاس فرمایا ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف جھگڑا نہیں ہوتا۔ ایک ہمیشہ بنیادی باتیں یاد رکھیں، خدا کرے تاکہ حضور کی امت جو ہے وہ جھگڑوں سے بچ جائے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ 12 صدیاں گزرنے کے بعد جب انگریز آیا، جب کفر آیا اور جہاں جہاں آیا اس نے فتنے پیدا کیے، ورنہ یہ مسائل اگر فروعی تھے حضور کے صحابہ کے زمانے میں موجود تھے، لیکن کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کسی صحابی نے ایک دوسرے کے خلاف کتاب نہیں لکھی، فتویٰ نہیں دیا۔ حالانکہ بڑے بڑے واقعات ہو گئے، سیدنا عثمان جیسی عظیم شخصیت شہید ہو گئی، سیدنا عمر شہید ہو گئے، سیدنا علی شہید ہو گئے، سیدنا حسن کو زہر دیا گیا، سیدنا حسین شہید ہو گئے، اتنے بڑے بڑے حوادث گزرے گا اسلام میں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر کسی نے چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ الگ مسجد بنا لی ہو۔ بڑے بڑے فرق پیدا ہوئے، لیکن علماء اہل سنت والجماعت الحمدللہ اپنی ایک بات پہ جمے رہے، ان میں کوئی ایسی بات نہیں آئی۔ باطل فرقے پیدا ہوئے، ان کا جواب دیا۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ جب کافر آئے، جب مسلمان جو تھا وہ عیاشیوں کی نظر ہو گیا، جب مسلمان جو تھے وہ پھولوں کی سیجوں پہ سونے لگے، جب مسلمانوں کا دولت مند اور اغنیا طبقہ جو تھا وہ ہر رات نئی لڑکی اور نئی بوتل اور نئے ڈھنگ ازمانے لگا، تو پھر اسلام کے اعمال پہ تباہی آئی، کافر غالب ہو گئے۔ یہ کوئی آج کا حربہ نہیں، یہ بہت پرانے حربے ہیں۔ جب حضرت عمر نے بیت المقدس فتح فرما لیا اور بغیر لڑائی کے انہوں نے چابیاں حوالے کر دی، اب حضرت امیر المومنین نے بیت المقدس میں داخل ہونا تھا۔ اس دور میں بھی یہودیوں نے ایک سازش تیار کی، انہوں نے کہا کہ آج وقت ہے اپنے تمام نوجوان اور حسین جمیل اور خوبصورت جتنی لڑکیاں ہیں ان کو میک اپ اور سنگار اور زیور اور ایسے عریاں لباس پہنا کے راستوں میں کھڑا کر دیں، تاکہ مسلمانوں کے یہ جنگلوں میں رہنے والی فوج ہے اور جن کو کبھی عورت بھی نہیں ملتی، کھانا بھی نہیں ملتا ہے، اور کھجوروں پہ اور اونٹ کے پانی پہ، اونٹ کے دودھ پہ گزارا کرتے ہیں، یہ جب ایسی عورتیں دیکھیں گے تو یہ پھسل جائیں گے، بس یہ پھسل گئے تو پھر فتح ہماری ہے۔ یہ آج کا حربہ نہیں ہے کہ جیسے آج ٹی وی پہ یا ڈش پہ عورتیں پیش کی جا رہی ہیں، یہ پرانا کفر کا حربہ ہے۔ یہ میرے بھائی نئی بات نہیں ہے۔ کبھی اسے آزادی کے نام سے پیش کیا جاتا ہے، کبھی آرٹ کے نام سے پیش کیا جاتا ہے، کبھی فیشن 2005 کے نام پہ پیش کیا جاتا ہے، کبھی اسے میلے کے نام سے پیش کیا جاتا ہے، کبھی اسے کھیل کے نام سے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ پرانے حربے ہیں، کوئی نئے بات نہیں ہے۔ جال پرانا ہے، شکاری رہے ہیں۔ اور شکاری بڑا سمجھدار ہے، اس نے تاریخ پڑھی ہے کہ عورت اتنی بڑی کمزوری ہے جس سے بڑا آدمی بھی پھسل سکتا ہے۔
اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ ان کیدکن عظیم، کہ عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام اگر اکیلے ہوتے تو شاید درخت نہ چکتے، لیکن بی بی حوا کا بار بار اصرار جو تھا اس نے آدم کو مجبور کر دیا۔ تو اگر آدم علیہ السلام مجبور ہو سکتے ہیں تو پھر ہماری کیا طاقت ہے؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اور اولیاء اللہ نے یہ بات متفق علیہ ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں کہ سارا دن عبادت کرو، ایک غیر محرم عورت پہ شہوت کی نظر ڈال لو یا فلم دیکھ لو، ساری عبادت ختم۔ یہ بے عین ہی اس کی مثال یوں دے دیں کہ آپ سارا دن موٹر چلائیں، اپنا خزان اپنا ٹینک جو ہے چھت کے اوپر اس کو فل کر دیں، لیکن ایک ٹوٹی کھلی چھوڑ دیں تو 2 گھنٹے میں 4 میں بڑا خزان ہے تو 8 گھنٹے میں 10 گھنٹے میں 12 گھنٹے میں آخر وہ ختم ہو جائے گا، کیوں پانی بہہ جو رہا ہے۔ اسی لیے آپ عبادت کا سارا سٹور کرنے دماغ میں اور دل میں جب غیر محرم عورت پہ گندے فوٹو پہ گندی فلم پہ نظر پڑی وہ سارا اسٹوریج ختم۔ یہ اتنا بڑا زہر ہے۔ اور اسی لیے آپ قرآن کا مطالعہ کریں، آپ تو الحمدللہ قرآن میں ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ شیطان نے جو پہلا حملہ کیا کہ آدم علیہ السلام نے اس درخت کو چکھ لیا، فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا۔ شیطان کے حملے کا مقصد یہ تھا کہ آدم و حوا کے ایک دفعہ کپڑے اتر جائیں، اریاں ہو جائیں۔ جب اریاں ہو جائیں گے پھر جنت سے نکلنا پڑے گا۔ تمہارا دشمن آج بھی صرف اریاں کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ ان کو جنت سے کیسے نکالا جانا ہے، ان کو اسلام سے کیسے دور کیا جائے گا۔ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا۔ دوسری جگہ قرآن کہتے لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، تاکہ اپنے وہ شرمگاہوں کو دیکھیں، کپڑے اتر گئے۔ اس لیے ہے کہ وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اب دوڑ رہے ہیں اور پتے توڑ توڑ کے بدن چھپاتے پھر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر کیوں کھایا تھا درخت؟ تو معنی یہ ہے کہ جنت سے نکالنے کے لیے ابلیس لعین کا پہلا حربہ یہ ہے کہ ان کے کپڑے اتارو، ان کو نیکر پہناؤ، ان کو بکنیاں پہناؤ، ان کو ٹینس کھلاؤ، ہاکی کے میدانوں میں لاؤ، فٹ بال کے میدانوں میں لاؤ، ان کو جناب اور نہیں تو چلو مولویوں کو دھوکہ دینے کے لیے عورت مولوی بنا دو۔ ورنہ آج ان کو جمعہ کا بڑا فکر ہو گیا ہے، نہیں ٹھنڈے دل سے سوچے جو کبھی نماز ہی نہیں پڑھتے، آج ان کو آخر کیوں اتنا فکر ہو گیا کہ ایک عورت کو ڈھونڈا وہ اسلامک پروفیسر ہے، اور اسلامک پروفیسر ہم جانتے ہیں کتنا بڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کو مسجد والوں نے نہیں آنے دیا، دیکھو تنگ نظر ہے ملا، چرچ میں چلے گئے، جمعہ ہو رہا ہے گرجے میں، کیوں کرا بھی تو وہی رہے تھے، جگہ بھی انہوں نے دینی تھی۔ آپ مجھے گھر بلائیں گے تو آخر آپ مجھے کمرہ دیں گے نا، آپ کے ہمسائے تھوڑا دیں گے۔ اور ماشاءاللہ کیا عجیب منظر ہوگا کہ بال کٹے ہوئے ہیں اور کھلے ہوئے ہیں اور تکبیر کہہ رہی ہے نا، اسلام کا منظر دیکھیں نا آپ، یہ اسلام وہ چاہتے ہیں، یہ ان کو قبول ہے اسلام، جو والی بال کھلواتا ہو، فٹ بال کھلاتا ہو، کرکٹ کھلاتا ہو، میراتھن ریس میں لے آتا ہو، سائیکل ریس میں لے آتا ہو،
جو عورت کو کلب میں لے آتا ہو، پب میں لے آتا ہو، یہ اسلام ہوگا؟ تو یہ ہے ماڈرنیٹ اسلام۔ ملا تنگ نظر کہتے ہیں، آج بھی بلال والی اذان کہو۔ لیکن خدا کے لیے اللہ کے کعبے میں ہے، کسی پر طنز یا اعتراض کے بجائے اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، خدا کے لیے بغیر کسی جھگڑے میں پڑے ہوئے سنی شیعہ بریلوی دیوبندی تبلیغی افلا، خدا کے لیے حضور جب دین لائے ہیں تو صحابہ کے پاس اور صحابیات کے پاس حضور کے دور میں، خلفاء کے دور میں، صدیق و فاروق و عثمان و علی کے دور میں، حسن و حسین کے دور میں، بنو امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں، ایمان سے کہیں وہ کون سا دین لے آئے؟ والی بال کھیلنے والا، فٹ بال کھیلنے والا؟ اگر وہ یہ دین لائے ہیں، اگر بی بی فاطمہ الزہرا نے کسی مسجد میں جمعہ پڑھایا ہے تو حاضر ہیں ہم، آپ آج بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر سیدہ خدیجہ اور سیدہ عائشہ جو امہات المومنین ہیں، جس کے لیے پوری دنیا میں علماء نے بحث کی ہے کہ کیا بی بی آسیہ افضل ہے یا بی بی خدیجہ افضل ہے، بی بی آسیہ افضل ہے یا بی بی فاطمہ افضل ہے، کہ اللہ نے بی بی مریم افضل ہے یا بی بی فاطمہ افضل ہے، اتنے شان والی بی بی انہیں اگر کہیں پڑھایا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جھگڑے کی کیا بات ہے، تنگ نظری کی کیا بات ہے؟ اس میں کوئی تنگ نظری نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ آپ وارث تو بنے سیدہ فاطمہ الزہرا کے، اور کس سے تو سنائے ہمیں بی بی رابعہ بصریہ کے، آپ نام تو لیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور بی بی فاطمہ تو یہ کہیں کہ علی رات میں میری جنازہ پڑھ کے مجھے رات میں دفن کر دینا، زیادہ اعلان نہیں کرنا ہے۔ تو حضرت علی حیران ہوئے، پوچھا کہ کیا فرما رہی ہیں بنت النبی المصطفیٰ، آپ کے جنازے میں تو مدینہ ساری گرد و نواح کے مسلمان ٹوٹیں گے۔ فرمایا زندگی میں بھی میرے بدن پہ بہت کم نظر پڑی ہے، میں چاہتی ہوں میرے جنازے پہ بھی نظر نہ پڑے۔ ہم تو اس فاطمہ کے وارث ہیں، تم ہمیں دوڑنا سکھاتے ہو تو ہم کیسے مان لیں؟ پھر کہتے ہو تم تنگ نظر ہو۔ یعنی جہاں جہاں تنگی ہوتی جائے وہاں مولوی ان کو اجتہاد کر دے کہ اچھا جی کنکریاں مارنے میں تکلیف ہوتی ہے تو آج ایک مولوی کہتے کہ چلو جناب کوئی ضرورت نہیں، خلاص پرانے دور میں تھا اب کوئی ضرورت نہیں۔ کہیں گے دیکھو یہ ہے پڑھا لکھا، کتنے لوگوں کی جان کہتے ہیں دیکھو جی کنکریاں مار رہے ہیں، کوئی عقل کی بات ہے بولا کنکریاں مارے کہ ستون پہ کوئی یہاں کوئی شیطان کھڑا ہے، یا خام خواہ لوگوں کو پاگل بنایا مولویوں نے۔ لیکن یہ لفظ کہتے ہوئے سوچا کرو حضور نے کنکریاں ماری ہیں، ان کو نعوذ باللہ کیسے راستے سے ہٹایا؟ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیا کرو۔ مولوی تو آ جائے گا لیکن مولوی کی بات تو محمد مصطفیٰ تک پہنچے گی۔ جب تم ہماری داڑھی میں ہاتھ ڈالو گے تو یہ داڑھی تو محمد رسول اللہ نے رکھی ہے۔ میری داڑھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن یہ طرز کس کا ہے؟ اگر تمہاری یونیفارم کا احترام ہے تو کیا محمد مصطفیٰ کی داڑھی کا بھی احترام نہیں ہے؟ ایک کانسٹیبل کی وردی پھٹ جائے تو سارا پولیس ڈویژن حرکت میں آ جائے گا، لیکن محمد مصطفیٰ کے دین میں جو چاہو گا تو برید کر دو، کسی کو بولنے کا بھی حق نہ ہو۔ ٹھنڈے دل سے غور کرو، اللہ کے لیے غور کرو، بالکل جھگڑے نہ کرو، لڑائی نہ کرو، سر پھٹبل نہ کرو۔ یہ جھگڑے تو شروع کافروں نے کیے ہیں۔ اور دیکھ لیں کہیں سے نکلے ہیں تو مسجد اقصی اور فلسطین کا مسئلہ چھوڑ دیا،
کہیں نکلے ہیں تو کشمیر کا چھوڑ دیا کہ لڑتے رہے. کہ ہم تو جا رہے ہیں, تم لڑو, جب تھک جاؤ گے کہو گے یار اسی پرانے کو بلاؤ. اس کے وقت جو لڑائی تو نہیں تھی نا. یہ تو میرے بھائی عظیم سازشیں ہیں, خدا کے لیے سمجھو دین کو. یہ حربہ جو ہے نا جی, شیطان نے بھی یہی حربہ استعمال کیا کہ بی بی ہوا کے کپڑے اتارے. اور اس کے علاوہ اندازہ فرمائیں کہ اس وقت کی یہودیت نے بھی یہی حملہ اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ ساری سڑکوں پہ اور گلیوں میں اور سب حسین جمیل جو پورے ہمارے پاس نوجوان لڑکیاں ہیں, بس قربان کرو اپنے دین اور اپنے مذہب کو بچانے کے لیے. مسلمان پھسل گئے نا, بس پھر ہم کامیاب ہیں. ابھی عبیدہ بن الجراح کو بھی پتہ لگ گیا کہ دشمن یہ ہیلا کر رہا ہے. انہوں نے امیر المومنین سے کہا کہ حضرت ہم نے داخل تو ہونا ہے انشاءاللہ بیت المقدس میں, اور پوری فوجی اعزاز کے ساتھ داخل ہوں گے, لیکن سنا یہ ہے. آپ نے فرمایا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے, اللہ نے تو قرآن میں پہلے فرما دیا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, آپ کی نظریں نیچے کر لو. کوئی بات پورے صحابہ کی فوج جو تھی نا وہ سارا بیت المقدس گزر گئی گھوم کے, انہیں پتہ بھی نہیں لگا دائیں بائیں کون کھڑا ہے, نظر ہی نیچے ہے, کیا پتہ لگے گا. اور میری بات یاد رکھیں, میری بات تو خیر کیا حیثیت رکھتی ہے, میں ایک حقیر آدمی ہوں, لیکن اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ تم اپنی عبادت میں لذت پیدا کرنا چاہتے ہو, جس کو اسلام حلاوہ کہتا ہے. حلاوہ مانا مٹھاس. وہ ایک مجذوب بزرگ تھے ہند میں, تو انہوں نے وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی عجیب بات ہے, جب اللہ میاں کا نام لوں تو میرا منہ میٹھا ہو جائے. کیوں؟ وہ حلاوت الایمان ہے, حلاوت الایمان. حضور نے فرمایا کہ اگر ایک حسین عورت آ رہی ہے اور تم نے نظر جھکا لی تو اللہ تمہیں اس سے ایسی چیز دکھائیں گے تو دل کے اندر حلاوت ایمان کی مٹھاس پیدا ہوگی. تو اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ محنت کر لو 40 دن کے لیے, اپنے نظروں کو جھکا لو کہ کسی غیر محرم پہ نہ پڑے, پھر دیکھو تیری نماز میں کیا لذت ہے, اور تیرے ذکر میں کیا لذت ہے, اور تیرے دعا میں کیا لذت ہے, اور تیرے اندر ایمان کا بوٹا جو ہے وہ تازہ ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا. اور میں ہاتھ کنگن گوار سکھاؤں نے کہا خود کر کے دیکھ لو. کہ اسی پہ عمل کر لو کہ نظر نیچے ہو, نظر بر قدم, کہ چلو تو نظر پاؤں پہ ہو, ادھر ادھر نہ بھٹکے. بس اسی کو روک لو نا جی, ان نظروں کو روک لو, کیونکہ نظریں جو ہے نا سہم من سہام ابلیس, یہ ابلیس کے تیر ہیں, اور تیر بھی زہر میں ڈوبے ہوئے. بس اسی سے بچ جاؤ کہ ایک 40 دن کی محنت کر لو کہ فلم نہیں دیکھنی ہے, ٹی وی نہیں دیکھنی ہے, ڈش نہیں دیکھنی ہے, اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, کوئی غیر محرم عورت ہے, نظر نیچے کر کے بات کرنی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا نا بڑے بڑے بزرگ لوگ بعض اوقات چادر اوپر اوڑھ کے رکھتے تھے, اس کا مقصد یہ تھا کہ غلطی سے بھی نظر نہ جائے. بس صرف اسی بات کو روک لیں اور پھر دیکھیں کہ لذت کیا ہے, وہ حلاوت ایمان پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو جب حضرت عمر کا پورا لشکر گزر گیا تو یہودیوں نے کہا کہ بابا چابی دے دی ہے نا, ٹھیک ہے, ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتی. تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا ہوا.
کیسی کیسی دشمنوں نے لڑکیاں تیار کی، اور وہ لڑکیاں پتہ ہے کیسے تیار کی جاتی تھی؟ ان پہ سال ہا سال محنت کی جاتی تھی لڑکیوں پہ. پہلے تو حسین جمیل ڈھونڈی جاتی تھی نا کہ جس پہ نظر پڑے تو بندہ تباہ ہو جائے. پھر ڈھونڈنے کے بعد پتہ ہی کیا کرتے تھے؟ ایسا ایسا ان کو زہر دیا جاتا تھا، پھر ان کو سانپوں سے ڈسوایا جاتا تھا کہ اتنا زہریلا ہو جائے بدن اس کا کہ بس مرد ملا نہیں اور موت آئی نہیں. اور پھر ایسی لڑکیاں جن پہ انہوں نے اس دور میں لاکھوں خرچ کیے تیار کر کے، پھر مظلوم بنا کے، پھر ان کو دکھلایا گیا کہ جی ہمیں تو لٹیروں نے ڈاکے میں پکڑ لیا، ہم جان بچانے کے لیے ایوبی کے پاس آئی ہیں تاکہ کسی طرح ایوبی کے قریب جائیں، اور ایوبی ان کے تیر سے گھائل ہو جائے، قریب لگے تب بھی مر جائے گا، نہ مرا تب بھی گیا. یہ نیا حربہ نہیں ہے میرے عزیز، یہ تو پرانی چال ہے، یہ تو پرانے پلان ہیں، یہ تو پرانی شراب ہے، بوتل نہیں ہے، پرانا جال ہے، شکاری دیا ہے. اس انداز میں انہوں نے کوشش کی، لیکن اللہ نے اس بندے کو محفوظ رکھنا تھا، کسی کے حسن کا تیر کام نہ کر سکا، کوئی کارگر نہ ہو سکی. جب بھی کوئی آئی تو ایوبی نے فوراً چادر ڈالی اور کہا تم تو میری بیٹی ہو، مظلوم ہو، میرے پاس فریاد لائی ہو، میری بیٹی ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بی بی مریم کی سب سے بڑی شان کیا تھی کہ احسنت فرجہا، کہ اپنے جسم کو، اپنی جان کو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت. اسی لیے ایک حدیث ہے میرے محبوب کی، سن لیں، عمل تو وہ کرے گا جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، لیکن مولوی کو سنانے کا بدلہ اللہ ضرور دیں گے، تم مانو نہ مانو تمہاری مرضی. ہماری ذمہ داری ہے بات پہنچا دینا. حضور پاک نے فرمایا من یضمن لی، دو بندہ، کون بندہ ہے جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے؟ انا اضمن لہ الجنہ، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ بھی دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے گی، یہ حکم خدا کے خلاف استعمال نہیں ہوں گی، اس کی جنت کا میں ضامن بنتا ہوں. وہ دو چیزیں کیا؟ فرمایا ما بین لحییہا، جو دو چیزوں یعنی زبان کی حفاظت، ما بین فخذیہا، اور شرمگاہ کی حفاظت، دو ٹانگوں کے درمیان اور دو ہونٹوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دے دو، جنت لے لو. اللہ فرماتے ان هذه امتکم امۃ واحدہ، ایک شریعت، ایک دین، وانا ربکم فاعبدون، کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو. اب لوگ بہانے بنائیں گے کہ جی قبر کا سجدہ جو ہے وہ عبادت کا نہیں ہوتا، وہ تعظیم والا ہوتا ہے، تو اللہ کا توہین والا ہوتا ہے. تو اللہ کے بندے سجدہ تو جب بھی ہوگا تعظیم کے لیے ہوگا نا، اللہ کی عظمت دل میں ہوگی تو جھکیں گے نا. عظمت کے بغیر بھی کبھی عبادت ہو سکتی ہے. آپ نے کبھی عینک کو سجدہ کیا ہے؟ کیوں؟ اور ٹیپ ریکارڈر کو کبھی سجدہ کیا ہے آپ نے؟ عظمت دل میں ہوگی تو سجدہ ہوگا نا. اللہ کی عظمت ہے تو جھکتے ہیں نا. اسی لیے تو ہے نا سبحان ربی العظیم. اس کے بعد جب اور جھکتے ہیں تو پھر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم.
الأعلى. یہ بہانے ہوتے ہیں کہ جی وہ عبادت ہے، یہ تعظیم ہے، آدم کو سجدہ ہوا تھا، یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا، تم آدم کی شریعت کے پابند تو نہیں ہو. اور پھر آدم کو سجدہ فرشتوں نے کیا تھا، بندوں نے کیا تھا؟ ہاں جی، تم فرشتے ہو. آسمانوں میں ہوا تھا یا زمین پہ ہوا تھا؟ تم آسمان پہ کھڑے ہو اس وقت. اللہ کے حکم سے کیا تھا یا ملائکہ ویسے عقیدت میں گر گئے تھے؟ تو اگر تمہیں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ بزرگوں کی قبروں پہ تعظیم کرو، سجدے کرو، ٹھیک ہے، کوئی جھگڑا نہیں، لڑائی تو جاہل کرتا ہے نا. اور دوسری بات، ایک بات یاد رکھو کہ سارے کروڑ اولیاء اکٹھے کرو تو صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور سارا صحابی ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور سارے نبی میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر کسی کی قبر کو سجدہ جائز ہوتا، خدا کی قسم سب سے پہلے ابو بکر سجدہ کرتا. اگر حضور کی قبر پہ بھی سجدہ جائز نہیں تو پھر تیرے پیر کی قبر پہ یا کسی مزار پہ کیسے سجدہ جائز؟ پھولوں کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں، یہ کیا ہے؟ ایمان سے کہیں حضرت ابو بکر نے چڑھائی پھولوں کی چادر. اس میں جھگڑے کی بات ہی نہیں. اگر حضور پاک نے اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کے مزار پہ چادر چڑھائی ہے، ٹھیک ہے، کوئی جھگڑا نہیں. یا اس وقت پھول نہیں ہوں گے، اب پیدا ہوئے ہیں، کیا خیال ہے؟ اور پھر دلیل یہ دینا کہ حضور پاک نے جناب ایک کھجور کی شاخ کو 2 ٹکڑے کر کے قبر پہ گاڑ دیا تھا تو قبر پہ سبز چیز کا سبزہ لگانا جو ہے ثابت ہو گیا، لہذا ہم بھی پھول سبز ہیں ڈال رہے ہیں. اور حضور نے وہ کیوں لگایا تھا؟ حضور پاک نے جنت البقیع کے ہر صحابی کے قبر پہ وہ شاخیں لگائی یا صرف 2 قبروں پہ لگائی؟ اگر یہ پھول ڈالنا، سبزہ لگانا، درخت لگانا ضروری تھا تو حضور جنت البقیع میں اپنی بیویاں، اپنی بیٹیاں، اپنے صحابہ، شہدائے احد، شہدائے بدر کی قبروں پہ بھی تو لگاتے نا. وہ تو حضور نے فرمایا کہ انہما یعذبان، اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ سبزہ ہے، سبز چیز ہے، شاید اس کے ذکر کی وجہ سے اللہ ان کی تخفیف فرما دے. وہ تو حضور کو دکھلایا گیا، نعوذ باللہ. تم کیا دیکھ کے ڈالتے ہو؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصول دین میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا. الاصول الثلاثہ، الایمان بالثلاثیات، یہ اساس الدین، اساس الاسلام کیا ہے؟ توحید، نبوت اور رسالت و معاد، 3 مسئلے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ دین تو ایک ہے، تمام انبیاء کا دین ایک ہے، حضور پاک کا بھی وہی دین ہے. امرهم بینہم، کیا مانا؟ پھر امتیں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں. کیا مطلب؟ بعض ماننے والے، بعض تکذیب کرنے والے، بعض ایمان لانے والے، بعض جھٹلانے والے. اللہ نے فرمایا میرا بدری کل الینا راجعون، سب نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے. کیا مطلب؟ کیا میرے پاس آنا ہے، میں ہی حساب کروں گا نا. پھر ہم دیکھ لیں گے نا کہ ایمان والے کو کیا دینا ہے اور کفر کو کیا سزا دینی ہے. سب نے ہمارے پاس آنا ہے، فکر نہ کریں. آگے قاعدہ کلیہ بیان کر دیا، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ،
جو شخص اچھے عمل کرے لیکن شرط ہے کہ ایمان ہو، ایمان نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ فرماتے ہیں کافروں کے کسی عمل کی کوئی تول، کچھ وزن بھی نہیں ہوگا، حیثیت نہیں ہوگی۔ کیا مانا؟ اللہ کافروں کو دنیا میں جزا دے دیتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، صحت دے دی، اولاد دے دی، دولت دے دی، اقتدار دے دی، آخرت میں مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ آخرت پہ ایمان ہی نہیں، اللہ پہ ایمان ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ جو آدمی عمل صالح کرے، ایمان بھی ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، یعنی اس کی محنت کو رائے گا نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور اللہ نے فرمایا ہم اس کے ہر عمل کو لکھ بھی رہے ہیں، حالانکہ اللہ تو بھولنے سے پاک ہے نا۔ لا يضل ربی ولا ينسى، لیکن یہ اس کا کرم ہے، فرمایا میرے بندے میں تو بھولنے سے بھی پاک ہوں، لیکن میں نے فرشتوں کو حکم دیا میرے بندے کا ہر عمل لکھ لو، مضبوط کر لو، محفوظ کر لو، ہم نے جزا دینی ہے اس کو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب کافر کہتی ہیں کہ اگر قیامت حق ہے، ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو جو ہزاروں سال پہلے مر گئے وہ کیوں نہیں آئے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ ضروری ہے، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے وہ دنیا میں نہیں لوٹیں گے، دنیا میں واپس نہیں آئیں گے، ان کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ اس وقت آئیں گے، اور اس وقت آنے کی نشانیاں کیا ہیں؟ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، کہ جب کھول دیا جائے گا یاجوج و ماجوج جو سد ذوالقرنین کے اندر بند ہیں اور شمال کے پہاڑوں میں ان کو قید کر دیے گئے ہیں، وہ ان کو کھولا جائے گا، وہ پھر ہر اونچی چیز سے پھسل کے جلدی جلدی آ رہے ہوں گے، پہاڑوں سے، ٹیلوں سے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور جب یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیا جائے گا تو سمجھو وہ حق وعدہ جو ہے قیامت والا آ گیا۔ اب اس دن آئیں گے، اور اس دن فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اور جب قیامت ہوگی سب کھڑے ہوں گے تو پھر کہیں گے یا ویلنا قد كنا فی غفلۃ من ھذا بل كنا ظالمین، کہیں گے ہائے ہلاکت ہمارے لیے، ہم نے تو اس قیامت کو بھلا رکھا تھا، ہم نے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا ہے، آج قیامت آ گئی۔ اللہ نے فرمایا وہ اس دن لوٹیں گے اور پھر اس دن ان کا حساب ہوگا۔ دعا کریں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور سب دل سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفات سب دور فرما دیں۔ اگر عشاء کی نماز میں امام کے ساتھ میں نے آخری رکعت میں شرکت کی ہے، امام نے جب رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دیا، اب آپ نے 3 رکعتیں پڑھنی ہیں تو آپ کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھیں گے اور بیٹھ جائیں، پھر کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھیں۔ آپ یہی سمجھیں گے کہ 1 رکعت پہلے آپ کی گویا ہو گئی ہے،
اور اس کے بعد جو ہے آپ 3 رکعتیں پوری کر رہے ہیں. جو ان میں پڑھنا تھا وہی آپ پڑھیں. اسی طرح مغرب ہے، عشاء ہے، کوئی ہے. کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی حج کر کے اپنے وطن واپس جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ 40 دن تک اپنے گھر سے باہر نہ نکلے؟ کوئی ضروری نہیں. یہ کون سا مسئلہ ہے کہ گھر میں بیٹھا رہے 40 دن؟ یہ گنیا مسئلہ ہے. 40 دن کی عبادت تو سنی تھی، یہ گھر والا مسئلہ تم حل کر رہے ہو. آدمی کے مرنے کے بعد 40ویں کی کیا حیثیت ہے؟ وہی جو تیرے گھر میں 40 دن رہنے والی ہے. جیسے وہ غلط ہے اسی طرح 40واں غلط ہے. کہتے ہیں ایک آدمی 27 تاریخ کو جانور ذبح کرتا ہے اور کمرے میں کہتا ہے کہ میرا پیر بنگلہ دیش میں ہے، تو ایسے جانور کھانا حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ. اپنے بیوی بچوں کو بھی وہ نہیں جانے. بہرحال یہ غیر اللہ کے نام پہ جو ذبح کیا جائے سب حرام ہے. میرے دکان میں تقریباً مجھے 40% نفع کی امید ہے. میں اگر کسی سے 20% نفع کی شرط کر کے رقم لے لوں بالکل حرام ہے. نفع فکس کرنا جو ہے یہ سود ہے. حلال تب ہے وہ نفع میں بھی شریک ہو، گھاٹے میں بھی شریک ہو. مدرسے کی تحصیل کے لیے نصف رقم تنخواہ مقرر کرنا جائز ہے. ہاں جو لوگ چندے پہ بھیجے جاتے ہیں ان کے ساتھ معاوضہ طے کیا جائے. عامل صدقہ کو پیسے دینا جائز ہے. آخر وہ اپنا گھر چھوڑے گا، جائے گا، مانگے گا، کیوں پیسے کیوں نہیں لے گا؟ لیکن طے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ سارے خود کھا جائے اور تمہیں صرف فاتحہ پر رکھے. آج کل تو یہی یاد ہوتا ہے نا جی، مولوی کے 1 لاکھ ملے نا، جو بڑا ماشاءاللہ کو اللہ سے ڈرنے والا ہو تو 50% بھی مشکل مدرسے میں لگتا ہے. ان کے اپنے ضروریات ہیں نا جی. آج کل تو مولوی کو بھی گاڑی چاہیے، لینڈ کروزر چاہیے، موبائل فون چاہیے، گن مین چاہیے، آفس چاہیے، پرائیویٹ فیکٹری چاہیے، کال بیک کرنے والے لوگ چاہیے. ہٹو بچو سرکار حسن کی آتی ہے آگے پیچھے، وہ بھی چاہیے. تو کہاں سے آئے گا؟ یہ انشاءاللہ تیرا میرا صدقہ زکات. باقی قیامت ہے، کہتے توبہ کر لیں گے. پتہ نہیں توبہ کرنے کی توفیق حقوق العباد میں کیسے ہوگی؟ توبہ تو حقوق اللہ میں ہے نا، لوگوں کے حق میں تو توبہ کام نہیں کرتی. اگر مسجد کی 2 منزلیں ہیں، چھت میں سوراخ بھی نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. ایک آدمی نے امام کے ساتھ 3 رکعت پہ سلام پھیر لیا. اگر اس نے کوئی بات نہیں کی، کھڑے ہو کے رکعت پوری کر لے. اگر ادھر ادھر چلا گیا، باتوں میں لگ گیا، پھر ساری نماز دہرائے. کہتے جی کہ بیوی اپنے شوہر سے الگ مکان کا مطالبہ کر سکتی ہے. شوہر اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، ہاں کر سکتی ہے. اس کو ایک کمرہ اپنی طاقت کے مطابق علیحدہ دے دو. یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسری جگہ خریدو، اسی مکان میں ایک کمرہ اس کو الگ دے دو. یہ تمہارا ہے، اس میں کوئی دخل نہیں دے. میرا بھائی بیمار ہے، اللہ ہر بیماروں پہ رحم فرما، ہماری بیماروں پہ رحم فرما. یا اللہ تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، سب بیماریاں دور فرما دے. جی میں ہر سال اپنے قربانی کے پیسے اپنے ملک میں بھیج کے قربانی کراتا ہوں، لیکن ہمارے ملک میں رواج ہے کہ 1 سال تو خاوند کی قربانی ہوگی، دوسرے سال بیوی کی ہوگی. یہ بالکل غلط ہے، سب کی ہر سال ہوگی.
اللہ نے پیسہ دیا ہے تو تمہاری بھی ہوگی، بیوی کی بھی ہوگی، بچے کی بھی ہوگی، جو دودھ پیتا بچہ اس کی بھی ہوگی۔ عرفان، سمران، کامران، یہ کسی اور سے نام پوچھا کرو، مجھے نہیں پتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید اور عید الفطر پہ روزہ رکھنا منع ہے، حضور نے منع فرمایا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ روزہ رکھتے ہیں عید کے دن، عید کے دن بابا روزہ رکھنا حرام۔ ہاں 9 ذی الحجہ جو ہے عید تھوڑی ہوتی ہے، یوم الوقوف ہے عرفات کا، وہ بھی حاجی کے لیے روزہ نہ رکھنا سنت ہے، غیر حاجی کے لیے سنت ہے۔ باقی افطار کرنے کے لیے کلیجی پکاؤ یا فلاں پکاؤ، یہ تو بالکل افطار جو ہے حضور نے فرمایا کھجور پہ کرو، کھجور نہ ملے تو پانی پہ کرو۔ عورت اگر بچے کے پیدائش میں فوت ہو جائے تو ٹھیک، بہت بڑا اس کے لیے درجہ ہے، لیکن شہید کا لفظ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا، اللہ عالم۔ اگر آدمی کھانا کھا رہا ہے تو دوسرا سلام نہ کرے، لیکن اگر کر دے تو کھانا روک کے جواب دے سکتا ہے۔ کوئی حاملہ عورت ہے یا بوڑھا آدمی ہے، حج کا طواف 25 ذی الحج کو کر سکتا ہے، ہاں معذور ہے تو کر سکتا ہے۔ بہرحال میں نے ایک آدمی سے طے کیا تھا کہ میں جب کنکریاں مار دوں گا آپ کو فون کروں گا تو آپ میری قربانی کر دیں۔ میں نے کنکریاں مارنے کے بعد اس کو فون کیا، لیکن اس کو میری بات رش میں سمجھ نہ آئی۔ بہرحال میری قربانی جو ہے وہ کہتا ہے پہلے ہو گئی تھی، اللہ عالم ہو بھی گئی تھی یا نہیں ہو گئی۔ ایک میری مشورہ یاد رکھو، یہ جتنے لوگ یہاں بکریوں کا کام کرتے ہیں نا، اگر 100 بکری بک کریں نا، انشاءاللہ 10 ذبح ہوں، 90 کا پیسہ اندر۔ اس کی وجہ سمجھو میرا بھائی، اللہ نے تمہیں بھی عقل دیا ہے، تم جان کیوں چھڑاتے ہو کہ بھائی 300 سے کم میں کوئی میرا اپنا ایک بڑا عزیز دوست ہے، میرا قومی بھائی بھی ہے، بلوچ بھی ہے، عزیز تعلق بھی ہے، تو میں نے اس سے کہا یار میرے دوستوں کی بکریاں ہیں کتنے، انہوں نے کہا حضرت یہ ہے کہ آپ کے فرمان کے باوجود بھی ہر حال میں 350 سے 1 ریال کم میں نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا حضرت 300 ریال کی تو بکری مل رہی ہے، 25 ریال ذبح کرنے والا لیتا ہے، آنا جانا الگ ہے۔ اب جو 250 میں بک کرے گا، ملتی ہے 300 کی، وہ کیوں کرے گا ذبح؟ پاگل ہو گیا ہے، کیسے گھر سے ڈالے گا؟ بڑا ہمدرد ہے یار تمہارا۔ اس کو پتا ہے کہ میں نے کرنی نہیں، 250 کیا کہو 200 پہ بھی کر دوں گا، جب کرنی ہی نہیں تو 200 پہ ہی فائدہ ہے نا۔ اور تم بھی چونکہ جان چھڑا رہے تھے تم کہتے یار اس کو قیامت میں عذاب ہوگا نا، کیوں اس کو عذاب ہوگا؟ تمہیں پتا ہے جان بوجھ کے جان چھڑوا رہے ہو، تمہاری بکری نہیں ہوئی، اب تمہیں دوتے نہیں ہوں۔ او جی یہ پکڑا جائے گا نا، کہہ جو رہا ہے مسلم، تمہیں جو پتا ہے کیا مطلب، ایک کپڑا ہے 20 ریال میں ملتا ہے، وہ تمہیں 2 ریال کا دے رہا ہے، صاف پتا ہے چوری کا۔ ماشاءاللہ پاکستان سے عمرے کا احرام باندھ کے آیا تھا، بغلیں صاف نہیں تھیں، دوستوں نے مشورہ دیا کہ بغلیں صاف کر لو، میں نے بغلیں بھی صاف کی، زیر ناف بال بھی صاف کیے، پھر جدے سے احرام باندھا۔ ماشاءاللہ پہلا عمرہ بھی آپ کا ضائع ہو گیا اور ایک بکری بھی دم کریں۔ اللہ کے نبی حاضر ناظر نہیں ہوتے، اللہ کے نبی کا کوئی گستاخ ہے، زندیق ہے، اس کا کوئی جنازہ بناتا نہیں۔ چاچا مر جائے تو اس کی بیوی سے شادی کریں یا کسی مفتی سے جا کے پوچھو، چاچا مرا نہیں پہلے چاچی پہ نظر رکھی ہوئی ہے، بھتیجا ہو تو ایسا ہو گیا۔ انا للہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو اولاد ہونے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کو پتا کیا ہوا۔
زیادہ سونے سے عمر گھٹ جاتی ہے؟ بالکل نہیں گھٹتی ہے، 8 گھنٹے تو نیند ضروری ہے۔ نماز کے اندر کوئی ناف پہ ہاتھ باندھے یا نیچے باندھے، دونوں حدیثوں میں ثابت ہے، سینے پہ باندھے، ناف پہ باندھے، تحت السرہ ناف سے نیچے باندھے، سب حدیثیں موجود ہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ میں نے سود پہ کام کیا تھا، میرا کاروبار تباہ ہو گیا، اچھا ہوا آرام سے تو بچ گئے نا، اب توبہ کرو اور آگے حلال کا کام شروع کرو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر للباس رب الناس اشفنا انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللهم يسر امورنا اللهم فرج همومنا اللهم اصلح اولادنا اللهم اصلح شبابنا اللهم اصلح بناتنا اللهم اصلح احوالنا اللهم اجعلنا من المسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن روعاتنا خفف لوعاتنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين